ناظرین، مسلمانوں کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ ان میں کئی عظیم ترین حکمران گزرے ہیں۔ بہت سے مسلمان حکمران ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کا پرچم اس دنیا میں بلند کیا، بہت سے علاقوں کو امت مسلمہ کا علاقہ بنایا اور اسلام کو تقویت بخشی۔ دین اسلام کا پرچم پوری دنیا میں سر بلند کرنے کے لیے کئی جہاد کیے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہ کیا، اور ان حکمرانوں نے نہ صرف جہاد سے بلکہ اپنے امن و انصاف سے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ مسلمان حکمرانوں نے اپنے قانون کے ذریعے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ان کی فتح کی گئی زمینوں پر رہنے والی باقی قوموں کو بھی برابر کے حقوق سے نوازا۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے سلطنت عثمانیہ کے ایسے مسلمان حکمرانوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی شجاعت اور بہادری سے سلطنت عثمانیہ کو وسعت بخشی۔ ایسے کتنے سلطان ہیں جنہوں نے اپنی جرأت اور بہادری سے سلطنت عثمانیہ کا دائرہ وسیع کیا؟ یہ سلطنت عثمان کے کون سے ایسے طاقتور سلطان تھے؟ ناظرین، ان سلطانوں کے ادوار کی داستان اور ان کی فتوحات کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ اس وقت وجود میں آئی جب ان کے چاروں اطراف پر دشمنوں کا بسیرا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے پاس 5 ایسے حکمران ہیں جنہوں نے اپنی ذہانت اور بہادری سے اسلام کو قوت بخشی۔ سلطنت عثمانیہ کے ان حکمرانوں نے اس وقت دنیا کی طاقتور فوج تیار کی جس کو کوئی بھی شکست نہ دے سکا، اور اس فوج کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس فوج کو بھی کوئی شکست نہیں دے سکے گا جب تک کہ وہ آپس میں ہی طاقت کے حصول کے لیے لڑ کر تباہ نہ ہوگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ان عظیم سلطانوں کی داستان۔ نمبر 1، سلطان سلیمان قانونی سلطنت عثمانیہ کے 10ویں حکمران تھے۔ آپ کے والد سلطان سلیم جو کہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ تھے، سلطان سلیمان قانونی نے اپنے والد کے ساتھ مل کر بے شمار جنگوں میں حصہ لیا۔ جب سلطان سلیمان قانونی کے والد اس دنیا سے کوچ کر گئے تو آپ کو ان کا جانشین چنا گیا۔ سلطان سلیمان قانونی 30 ستمبر 1520 کو تخت نشین ہوئے اور اس طرح یورپ میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سلطان سلیمان قانونی کے عظیم کارناموں میں سے ایک محاقص کی جنگ ہے جس میں کفار آپ کی بہادری اور مہارت کے آگے زیادہ دیر ٹک نہ سکے، اور اس طرح آپ نے ایک عظیم فتح حاصل کی۔ یہ ایک ایسی فتح تھی جو آج سے پہلے مسلمانوں کو کبھی حاصل نہ ہوئی تھی۔ سلطان سلیمان قانونی نے نہ صرف فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا بلکہ اپنی سلطنت کو بھی مستحکم کیا، اور دوسری جانب جہاں سلطان یورپ میں فتوحات سمیٹ رہے تھے وہیں سلطان سلیمان قانونی کے دور میں صفویوں کے ساتھ بھی جنگیں جاری تھیں۔ ان جنگوں میں بھی آپ نے سلطنت عثمانیہ کو فتوحات سے ہمکنار کروایا۔ سلطان سلیمان قانونی 1567 میں ہنگریکی کی مہم پر روانہ ہوئے اور راستے میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا انتقال 72 سال کی عمر میں 6 ستمبر 1567 میں ہوا۔ سلطان سلیمان قانونی کو سلیمان مسجد میں دفن کیا گیا جو کہ استنبول میں واقع ہے۔ سلطان سلیمان قانونی کے دور میں ہی سلطنت عثمانیہ اپنے مکمل عروج کو پہنچ چکی تھی۔ نمبر 2، سلطان سلیم اول۔ ناظرین، سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے وہ سلطان ہیں جسے یورپین ایک ظالم حکمران کے نام سے پکارتے تھے۔ سلطان سلیم اول 1470 میں اماسیا میں پیدا ہوئے۔ 24 اپریل 1512 میں 42 سال کی عمر میں وہ 9ویں سلطان کی حیثیت سے سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ چونکہ سلطان سلیم اول کے والد سلطان بایزید ثانی ایک نرم مزاج انسان تھے، اس لیے ان کے نیچے کام کرنے والے لوگ کافی حد تک سستی اور کاہلی کا شکار ہو چکے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سلطان سلیم اول ایک سخت مزاج سلطان بنے، اور ان کی اسی سختی کی بدولت ریاست کے لوگ اپنا کام بہتر طور پر سر انجام دینے لگے۔ سلطان سلیم اول کے سلطان بنتے ہی انہیں خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا سب سے بڑا خطرہ ان کے اپنے بھائی تھے۔ سلطان سلیم اول کے حاکم بنتے ہی ان کے بھائی شہزادہ احمد جو کہ اس وقت اماسیا کے حکمران تھے، انہوں نے بورسا پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ جب سلطان سلیم اول کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے شہزادہ احمد کے 5 بیٹوں کو قید کر کے قتل کر دیا جو کہ اس بغاوت میں برابر کے شریک تھے۔
اس کے بعد ان کے دوسرے بھائی شہزادہ کرکوت جو کہ مانیسا کے حاکم تھے، وہ بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر سلطان سلیم اول پر حملہ کرنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ سلطان نے انہیں بھی قتل کروا دیا۔ اس خانہ جنگی کے بعد سلطان نے مغرب کے ساتھ معاہدہ کیا اور پھر سلطان نے مشرق کی جانب رخ کیا، جہاں سلطان کا سامنا صفویوں کے ساتھ ہوا۔ اس وقت ایران پر صفویوں کی حکومت تھی اور ان کا حکمران شاہ اسماعیل صفوی تھا۔ چونکہ شاہ اسماعیل صفوی سلطنت عثمانیہ کے آس پاس کے لوگوں کو سلطان سلیم کے خلاف بھڑکا رہا تھا، اس لیے 20 اپریل 1514 میں سلطان سلیم اول 1,40,000 کی بھاری فوج کے ساتھ ایران گئے۔ یہ جنگ وادی چندران پر واقع ہوئی، جس میں سلطان نے حملہ کر کے صفویوں کو شکست دی تھی۔ اس فتح کے بعد سلطان دمشق اور شام کے جانب بڑھے، جہاں مملکوں کی حکومت تھی۔ سلطان نے انہیں شکست دے کر شام اور دمشق پر قبضہ پا لیا۔ اس کے بعد چونکہ عباسی نہ ہونے کے برابر تھے، اسی لیے عباسیوں نے خود ہی اپنے شہر سلطان کے قبضے میں دے دیے۔ اس طرح سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے اور اسلام کے 88ویں خلیفہ بن گئے۔ اس طرح مکہ، مدینہ، حرمین شریفین کا قبضہ سلطنت عثمانیہ نے حاصل کر لیا۔ اسی طرح سلطنت عثمانیہ نے 4 صدیوں تک مدینہ منورہ پر حکومت کی۔ سلطان سلیم اول نے 8 سال حکومت کرنے کے بعد 22 ستمبر 1520 کو 50 سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ استنبول میں دفن ہیں۔ نمبر 3، سلطان عبدالحمید ثانی۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد فاتح کے بعد اگر کوئی سلطان تقوی اور دینداری کے اعلیٰ مقام پر پورا اترتا ہے تو وہ سلطان عبدالحمید ثانی تھے۔ سلطان عبدالحمید ثانی خلافت عثمانیہ کے 34ویں اور آخری خلیفہ تھے۔ آپ 21 ستمبر 1842 کو ترکی کے شہر استنبول میں پیدا ہوئے اور آپ نے 31 اگست 1876 کو خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالی۔ آپ کی تخت نشینی بھی باقی سلطانوں کی طرح حضرت ایوب انصاری کے مزار پہ ہوئی، جہاں آپ کو تاریخی عثمانی تلوار دی گئی۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرانس میں خاکے بنائے۔ جب سلطان عبدالحمید ثانی کو اس بات کا پتہ چلا کہ فرانس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف خاکے بنائے ہیں اور وہ یہ خاکے تھیٹر میں دکھائیں گے، تو سلطان عبدالحمید ثانی نے فرانس کے سفیر کو بلوایا۔ سفیر نے جب آتے ہی سلطان کی طرف نظر دوڑائی تو وہ سمجھ گیا کہ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے سفیر کو کہا کہ میری بحری اور باقی فوجیں تیار کھڑی ہیں، وہ صرف میرے حکم کی منتظر ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں فرانس پر حملہ کروں اور اس کو سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا دوں؟ سلطان عبدالحمید ثانی نے سفیر سے کہا کہ تم اگر ایسا نہیں چاہتے تو یہ خاکے بند ہو جانے چاہیے۔ کچھ عرصے بعد سلطان